نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے۔ پچھلے لیسن میں ہم نے آیت نمبر 21 اور آیت نمبر 22 کی تفسیر دیکھی، جس میں قرآن کریم کی دعوت کا خلاصہ تھا اور چند اللہ سبحانہ و تعالی کی نعمتوں کا ذکر ہوا۔ اب آگے آیت نمبر 23 سے ایمان برسالت کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر تم واقعتاً کسی شک میں ہو اس کلام کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پر اتارا کہ یہ ہمارا نازل کردہ ہے یا نہیں، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو لے آؤ ایک صورت اس جیسی۔ قرآن حکیم میں 5 مقامات پر ایسے چیلنج موجود ہیں کہ اگر تمہارا یہ خیال ہے، کفار سے خطاب ہو رہا ہے کہ اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ یہ کلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا گھڑا ہوا ہے تو تم بھی مقابلے میں ایک ایسا ہی کلام پیش کرو۔ سورہ الطور کی آیت 33 اور آیت نمبر 34 میں اشارہ ہوا کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ اسے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود گھڑ لیا ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ ماننے کو تیار نہیں، پھر چاہیے کہ وہ اسی طرح کا کوئی کلام پیش کریں اگر وہ سچے ہیں۔ دوسری بار سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 77 میں فرمایا گیا کہ اگر تمام جن و انس جمع ہو کر بھی اس قرآن جیسی کتاب پیش کرنا چاہیں تو ہرگز نہیں کر سکیں گے، چاہے وہ سب ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ ہو جائیں۔ پھر سورہ ہود کی آیت نمبر 31 میں فرمایا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ اگر پورا قرآن کی نظیر نہیں لا سکتے تو اس جیسی 10 صورتیں ہی گھڑ کر لے آؤ۔ اس کے بعد سورہ یونس کی آیت 37 میں اس جیسی ایک صورت بنا کر لانے کا چیلنج دیا گیا۔ مذکورہ بالا تمام مقامات مکی صورتوں میں ہیں۔ پہلی مدنی سورہ البقرہ کی یہ زیر مطالعہ آیات ہیں جہاں بڑی ہی خوبصورتی سے دوبارہ یہی چیلنج کفار کو دیا گیا کہ اگر تم اس شک میں ہو کہ اس کتاب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود لکھا ہے تو اس جیسی ایک صورت تم بھی موضوع کر کے لے آؤ۔ یہ ایک صورت سورہ العصر کے مساوی بھی ہو سکتی ہے اور سورہ الکوثر کے مساوی بھی۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور بلا لو اپنے سارے مددگاروں کو اللہ کے سوا اگر تم سچے ہو۔ قریش کا یہ خیال تھا کہ شعراء کے پاس جن ہوتے ہیں جو انہیں شعر سکھاتے ہیں، ورنہ عام آدمی تو شعر نہیں کہہ سکتا۔ چنانچہ فرمایا کہ جو بھی تمہارے مددگار ہوں ایک اللہ کو چھوڑ کر جس کی تم مدد حاصل کر سکتے ہو، جنات ہو یا انسان ہو، خطیب ہو، شعراء ہوں یا ادیب ہوں، ان سب کو جمع کر لو اور اس قرآن جیسی ایک صورت بنا کر لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ قرآن کا یہ انداز ہے کہ وہ اپنے اندر جھانکنے کی دعوت دیتا ہے، چنانچہ یہاں گویا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ کہا جا رہا ہے کہ حقیقت میں تمہیں اس قرآن کے کلام الہی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، یہ تو تم محض باتیں بنا رہے ہو۔ اگر تمہیں واقعتاً شک ہے، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو آؤ میدان میں اور اس جیسی ایک صورت بنا کر لے آؤ۔ آگے آیت نمبر 24 فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، پھر اگر تم ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے۔ ذرا انداز دیکھیے کیسا چیلنج کا انداز ہے، اور یہ انداز اللہ کے سوا کوئی نہیں اپنا سکتا۔ یہ چیلنج اللہ کے سوا
کوئی نہیں دے سکتا۔ یہ انداز دنیا کی کسی کتاب میں نہیں ہے، یہ دعویٰ صرف قرآن کا ہے۔ پھر اگر تم نہ کر پاؤ اور تم ہرگز نہیں کر پاؤ گے، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارہ، تو پھر بچو اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر۔ جہنم کے ایندھن کے طور پر پتھروں کا ذکر خاص طور پر کیا گیا۔ اس کے دو امکانات ہیں، ایک تو یہ کہ آپ کو معلوم ہے کہ پتھر کے کوئلے کی آگ عام لکڑی کے کوئلے کے مقابلے میں بڑی سخت ہوتی ہے، لہٰذا جہنم کی آگ بہت بڑے بڑے پتھروں سے دہکائی جائے گی۔ دوسرے یہ مشرکین نے جو معبود تراش رکھے تھے وہ پتھر کے ہوتے تھے۔ مشرکین کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ تمہارے ساتھ تمہارے ان معبودوں کو بھی جہنم میں جھونکا جائے گا تاکہ تمہاری حسرت کے اندر اضافہ ہو کہ یہ ہیں وہ معبودان باطل جن سے ہم دعائیں مانگتے تھے، جن کے سامنے ہم ماتھے ٹیکتے تھے، جن کو چڑھاوے چڑھاتے تھے۔ اعدت للکافرین، تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے، یہ جہنم منکرین حق کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اب یہاں گویا ایمان باللہ اور ایمان بالرسالت کے بعد ایمان بالآخرت کا بھی ذکر آ گیا۔ آگے آیت نمبر 25، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور خوشخبری دے دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی۔ یہ لفظی ترجمہ ہے، مراد اس سے یہ ہے کہ جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، اس لیے کہ فطری باغات عام طور پر ایسے ہی ہوتے ہیں جس میں ذرا اونچائی پر درخت لگے ہوں اور دامن میں ندی بہہ رہی ہو جس سے خود بخود آب پاشی ہو رہی ہو اور درختوں کی جڑوں تک پانی پہنچ رہا ہو۔ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا، جب بھی انہیں دیا جائے گا وہاں کا کوئی پھل رزق کے طور پر یعنی کھانے کے لیے، قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ، وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں پہلے بھی ملتا تھا۔ وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور دیے جائیں گے ان کو پھل ایک صورت کے۔ اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ جنت میں اہل جنت کو ابتدائی دعوت کا جو اہتمام کیا جائے گا وہ وہی پھل پیش کیے جائیں گے جو دنیا میں معروف ہیں، مثلاً انار، انگور، سیب، کھجور وغیرہ۔ اہل جنت انہیں دیکھ کر کہیں گے کہ یہ تو وہی پھل ہیں جو ہم دنیا میں کھاتے آئے ہیں، لیکن جب انہیں چکھیں گے تو ظاہری مشابہت کے باوجود ذائقے میں زمین آسمان کا فرق ہوگا۔ ایک اور مفہوم یہ بھی لیا گیا کہ اہل جنت کو جنت میں بھی وہی پھل ملتے رہیں گے لیکن ہر بار ذائقہ بدلتا رہے گا، ان کی شکل و صورت وہی رہے گی لیکن ذائقہ وہ نہیں رہے گا، لہٰذا دنیا والا معاملہ نہیں ہوگا کہ ایک ہی شے کو کھاتے کھاتے انسان کی طبیعت بھر جائے۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے اس جنت میں نہایت پاکیزہ بیویاں ہوں گی۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان 5 آیات، آیت نمبر 21 سے آیت نمبر 25 تک میں ایمان ثلاثہ یعنی ایمان باللہ، ایمان برسالت اور ایمان بالآخرت کی دعوت دی گئی۔ تو یہ ہماری آج کی تفسیر تھی۔ نفع مند علم وہی ہے جو آپ کے عمل میں شامل ہو جائے، جو سیکھیں اسے اپنے عمل میں شامل کریں، نیکی کی بات کو زیادہ سے زیادہ پھیلانے کی کوشش کریں تاکہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن سکے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔